حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جزیرہ نمائے عرب میں قدم رکھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کے سامنے سچا اور اصلی دین پیش کیا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اپنا پیغام وحی کی صورت میں قرآن کے نام سے آپ کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ یہ جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے، ہر صورت اس کو لوگوں کو بتانا ہے۔ اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دشمنوں کی طرف سے تنگ کرنا شروع کر دی گئی، منصوبے بننے لگے، راستوں میں رکاوٹیں ڈالنے لگے، پورے جتھے اور دھڑے اس قرآن کی تحریک کو روکنے کے لیے میدان عمل میں اترے۔ ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ اس قرآن کی آواز معاشرے تک نہ پہنچے، لیکن ان کی کوئی بھی منصوبہ بندی قرآن کی تحریک کو روک نہ سکی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت پہاڑوں سے زیادہ تھی، اور آپ ان کے کسی بھی حملے سے، منصوبے سے ڈرے نہیں۔ وقت کے طوفانوں سے بڑی حکمت سے آپ ٹکرائے اور اپنی منزل کی طرف چلتے چلے گئے۔ گرم سرد ہوائیں چلیں، آپ نے ان کا کوئی اثر نہیں لیا، اس لیے کہ جس رب نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے اس نے آپ کی ذمہ داری اس بات پر لگائی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر مقابلے میں لوگ آپ کی جان لینا چاہیں تو ہم آپ کو بچائیں گے۔ پارہ 6 میں ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ ہم آپ کو لوگوں سے بچائیں گے اور محفوظ کر کے دکھائیں گے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے بغیر کسی لالچ، بغیر کسی خوف اور ڈر کے آپ کھل کر قرآن کریم سناتے جائیں اور سمجھاتے جائیں، اور یہ کتاب اپنا راستہ خود بنائے گی۔ جب بڑے دھیان سے لوگ اس کو سنیں گے اور غور کریں گے، وہ حق تک پہنچ جائیں گے، اور اس قرآن کو اتارنے کا مقصد ہی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، پارہ نمبر 7 کی پہلی آیت ہے کہ جب حبشہ میں شاہ حبش کے دربار میں ان سامعین نے قرآن کریم سنا تو انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور حق کی پہچان کی وجہ سے ان کے آنسو گرنے لگے، اور انہوں نے یہ کہا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب تو ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے کہ ہم بھی اسلام کی گواہی دینے والے لوگ ہیں کہ یہ سچا مذہب ہے۔ تو قرآن کریم کی اپنی ایک تاثیر ہے
اس کا اپنا ایک انداز بیان ہے، اس کا ایک اپنا طرز استدلال ہے، اس کی اپنی سلاست اور روانگی ہے، اور ہر موقع پر بر موقع الفاظ کا ایسا چناؤ ہے اپنے مدعا اور موضوع کو بیان کرنے کے لیے کہ جس کی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے، اور اس جیسا کلام نہ کوئی بنا سکتا تھا، نہ اس کتاب کا کوئی توڑ کر سکتا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کے ساتھ اس قرآن کے راستے میں کھڑے ہو جائیں کہ ہم اس قرآن کی تحریک کو چلنے نہیں دیں گے، اور یہی کچھ انہوں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر میدان میں نکلے، اور وہ لوگ تلواریں، ڈنڈے اور سوٹے اور اسلحہ لے کر نکلے، اور جس شہر میں سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم سنانا شروع کیا، میری مراد مکہ مکرمہ ہے۔ پتھر دل لوگ ہیں جن میں رحم نہیں، لیکن اس قرآن نے مکہ کے لوگوں کے دلوں کو بھی موم بنانا شروع کر دیا۔ جب وہ جاہلیت میں سخت تھے تو ایمان لانے کے بعد بھی سخت نکلے کہ طاقت کے زور پر ان کو ان کے موقف سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ جتنی سختی جاہلیت کے عقیدے پر تھی، اتنی ہی سختی اسلام پر بھی آ گئی، اور اس طرح دن بدن قرآن کریم سننے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور ماننے والے پھیلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ چیز مکہ کے وڈیروں، سرداروں، اہل اقتدار اور اہل ایوان کے لیے تشویش کا ذریعہ تھی اور پریشانی تھی کہ اگر یہ قرآن کریم یوں ہی سنتا رہا یہ معاشرہ اور ہم اس میں رکاوٹ نہ بنے تو ایک وقت آئے گا کہ پورا مکہ ہماری غلامی سے نکل جائے گا، ہمیں سلام اور سلوٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہمارے ناجائز احکامات ماننے والے لوگ پھر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ تو اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے، اللہ کی عظمت پیدا ہو گئی، انسانوں کا رعب ان کے دلوں سے نکل رہا ہے، ان کے اندر سے موت کا خوف بھی اس کتاب نے نکال دیا ہے۔ یہ غریب بچے، عورتیں، غلام آج ہماری مار سے ڈرتے نہیں اور صاحب قرآن سے ہٹتے نہیں۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ ہو کہ ہم نے اس کتاب کا راستہ روکنا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو جب تک میرے پیغمبر نے قرآن کریم نہیں سنایا اور اس کا پیغام نہیں دیا تھا، اس وقت تک میرے نبی کو بھی کبھی کسی نے چھیڑا نہیں۔ 40 سال تقریباً اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں آپ رہے، ایک واقعہ بھی ایسا پڑھا اور سنا نہیں کہ کسی بھی قبیلے کے کسی شخص نے کبھی آپ سے بدتمیزی کی ہو، بلکہ ہر شخص آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی امانت اور دیانت اور آپ کے اخلاق کا چرچا ہے، ہر طرف آپ کی تعریف ہے، کوئی شخص آپ سے ٹکراتا نہیں، اپنے لیے آپ کو خطرہ نہیں سمجھتا۔ لیکن 40 سال بعد جب غار حرا میں پہلی وحی قرآن کریم کی اتری، اس دن سے تاریخ نے کایا پلٹی، اور معاشرے میں اسی پہلی ملاقات میں جس میں آپ رسول کی حیثیت سے لوگوں سے بول رہے ہیں، انہی آل مکہ نے آپ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، سگے چچا نے بکواسات کیے، ابو لہب نے پتھر مارا، اور 40 سال کی بنی بنائی عزت ایک لمحے میں ان لوگوں نے خراب کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصل اختلاف
نبی کی ذات سے نہیں تھا، ان کا اصل پرابلم اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغام سے تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پیغام کو نہ اتارتے اور نبی یہ پیغام لوگوں کو نہ سناتے تو کبھی بھی رولا نہ بنتا۔ اور ان لوگوں نے ہمیشہ اس بات کو سمجھا ہے کہ ہماری چودراہٹ، وڈیرا شاہی اور ہماری میں کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ صرف قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو ان کے حقوق کا پتہ چلے گا، اب تو ان میں شعور نہیں اور کل یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تو جانوروں کی طرح ڈنڈوں کے زور پہ جہالت کی بنیاد پہ ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے، غلاموں سے، جانوروں سے بھی بدتر سلوک، اپنی ہی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی جج انصاف دینے والا نہیں۔ اور اس معاشرے میں عورت کی تو حیثیت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جس کو پیدائشی طور پر زندہ رہنے کا حق نہیں، اس کو بڑے ہونے میں کیا حق دیں گے؟ وہ جس کی لاٹھی، اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے، بس اسی کا قانون ہے، جو وہ کہے گا وہ ہوگا۔ باقی تمام لوگ دب کے رہیں گے اور کوئی بولے گا نہیں کبھی، چاہے جو دل ہے وہ فیصلہ کریں اور جو کہہ دیں اس کو ماننا ہے۔ اللہ کے رسول نے آ کر قرآن پڑھا اور لوگوں میں شعور پیدا ہونا شروع ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کے حق کی جنگ لڑی کہ جو تمہارا محسن اور تمہارا رب ہے، جس نے پیدا کیا، اس کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ رزق وہ دے رہے، شکل اس نے بنائی، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، بارش اس نے اتاری، ہوائیں وہ چلا رہے، بولنے والی زبان اس نے اکیلے تمہیں دی، دیکھنے کی آنکھیں، سونگنے والا ناک، چکھنے والی زبان، عقل، شعور، احساس، ادراک، یہ تمام آلات، اسباب، وسائل، یہ زندگی، یہ رونقیں، یہ ذائقے، یہ رشتے، یہ قبیلے، یہ تمہارا وجود، ہر چیز، ہر ایک کو دینے والا کون ہے؟ کہا کہ کبھی اس کے بارے میں بھی غور کیا ہے کہ اس نے تمہیں بھیجا کیوں ہے دنیا میں؟ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس نے پہلی مرتبہ عرب میں آ کر لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا، ورنہ اس معاشرے میں تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے جھوٹے خداؤں کو وہ خدا سمجھتے تھے، اور یہ پہلی آواز ہے جو قرآن کی آیات کے ساتھ معاشرے میں اٹھی، اور جس نے یہ کہہ دیا کہ رب وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، سجدہ اس کا حق ہے، کسی اور کا نہیں، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے نہیں، زندگی موت کا مالک وہ ہے، یہاں کا کوئی وڈیرا اور سردار نہیں۔ اور پہلی مرتبہ عقلوں کو جھنجھوڑا اور دستک دی اللہ کے رسول نے، اور یہ عرب کی پہلی آواز تھی، اور اس آواز نے سب بڑوں کو پریشان کر دیا کہ یہ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک نئے عقیدے کی بنیاد پڑے گی، ایک نیا دھڑا اور جماعت بنے گی، کل یہ قوت بڑھے گی اور ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ابتدا ہی سے طاقت کا مظاہرہ کیا، اور سگے چچا نے پہلی تقریر سن کر اس نبی کے چہرے پہ پتھر مار دیا کہ ہم نہیں مانتے آپ کی ان باتوں کو۔ اگر کوئی جھوٹا ہوتا، جعلی پیغمبر ہوتا، لالچی ہوتا، لوگوں سے ڈرنے والا ہوتا، آج پہلی تقریر کے بعد جو رد عمل آیا ڈر کر واپس ہو جاتا کہ میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ میں ایسی تقریر کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن آپ تو حق کے پیغمبر ہیں، آپ تو قرآن کریم کے مبلغ ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کا عقیدہ تو مضبوط ہے، اس لیے آپ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو گئے کہ پتھروں کی بارش میں قرآن کریم سمجھانا یہ اصل کمال ہے۔ میں ڈرنے اور جھکنے والا نہیں، اس لیے کہ قرآن جو میں سنانا چاہتا ہوں یہ یہی بتا رہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے نہیں۔
یہ جو عزت 40 سال تک تم نے مجھے دی اس کو واپس لے لو، کہ آج پہلی دفعہ تمہارے مفادات پہ زد پڑی اور تم نے مجھے معاشرے میں لوگوں کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی، یہ کوئی عزت نہیں، یہ تم واپس لے لو، مجھے نہیں چاہیے۔ میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں اور دن رات ایک کر دوں گا اس کا پیغام دینے میں۔ تو میں عرض کرتا ہوں یہی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی پہلی کرن میرے نبی کے دل پر لگی اور آپ نے زبان پر اس کا اظہار صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کیا۔ آپ کو اس تعلیم کی قیمت چکانا پڑی۔ پھر جو معاشرہ آپ کی تعریف کرتا تھا اب وہ آپ کی تذلیل کر رہے، جو پہلے سلام اور سلوٹ کرتے تھے اب آپ کے خلاف میٹنگیں کر رہے ہیں، جو پہلے کہتے تھے کہ اس جیسا کوئی نہیں اب وہ کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کذاب کہتے ہیں، کبھی مختلف قسم کی باتیں اور بکواسات، اور دن رات یہ ہو رہے۔ قرآن کریم خود یہ چیزیں بتا رہے۔ یہ کیوں؟ کہ جتنے بھی کفار تھے وہ اس بات کو اول دن سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اور بڑھتے چلے گئے، اٹھتے چلے گئے، بولے اور بولتے چلے گئے۔ آپ نے تبلیغ کی اور تبلیغ کرتے چلے گئے۔ آپ لوگوں کو پیغام سناتے تھے اور سناتے چلے گئے۔ مقابلے میں جکھڑ چلے، طوفان اٹھے، تلواریں اٹھیں، سختیاں ہوئیں، رستے روکے گئے، زخمی کیا گیا، کانٹے بچھائے گئے۔ مجال ہے 1 منٹ کے لیے نبی کبھی پیچھے ہوئے ہوں، کوئی تاریخ میں ایسی مثال نہیں۔ اس لیے میں بڑے چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ میں بڑے دلیر لوگ آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم میرے نبی جتنا دلیر کسی نے نہیں پڑھا۔ آپ کوئی اٹھا کر لائیں بڑے بڑے جنگجو اور فاتحین، لیکن اتنی دلیر شخصیت، اتنا جرأت مند اور غیرت مند شخص جو اپنے موقع پر کھڑا ہو اور شہروں کے شہر مقابلے میں آئے ہوں، باوجود غربت کے کبھی وہ جھکا ہو، کوئی ایسی مثال نہیں۔ نہ کوئی اندرونی سپورٹ، نہ کوئی بیرونی سپورٹ ہے، نہ دنیا کی منظم حکومتوں میں کسی بادشاہ کی بیک ہے، نہ پیچھے سے کوئی فوج ہے، نہ خاندان کے اندر سے کوئی ایسی سپورٹ ہے۔ اس لیے کہ خاندان میں تو سگا چچا مقابلے میں کھڑا ہو گئے، اور جب بندہ گھر سے کمزور ہو تو پھر باہر کے لوگوں کو بھی شاہ ملتی ہے اور وہ بدماشی پہ اتر آتے ہیں۔ اگر قبیلہ اتنی کمزوری نہ دکھاتا تو شاید کہ دیگر قبائل میرے نبی پہ چڑھائی کا سوچتے بھی کبھی نہ کہ ان کی برادری ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن ابو لہب نے یہ کام کر کے گویا کہ ان کو بھی راستہ دکھا دیا کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یہ اکیلا ہے اور طاقت کے زور پر اس کو دبا لو۔ توجہ کیجئے، میرے پیغمبر نے قرآن کریم اللہ سے لیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو سنایا، لوگوں نے سمجھا، لوگ روتے تھے، ان کے دل دہل جاتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم خود بیان کر رہے، میں خود نہیں کہہ رہا۔ وجلت قلوبہم، کہ جب قرآن پڑھا جاتا دل دہل جاتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان جوش مارتا تھا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ قرآن میں کہہ رہے پارہ 7 کی پہلی آیت میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ وہ لوگ حق کو پہچان جاتے تھے اس قرآن کو دھیان سے سننے کے ساتھ ہی، اور پھر ان کے آنسو بہتے تھے اور وہ اللہ پر ایمان لے آتے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے چودھری کیا کہے گا، ملک اور خان کیا کہے گا، یہاں کا گورنر اور بادشاہ کیا کہے گا، قبیلے کا سردار کیا کہے گا، یہاں کا سرمایہ دار، زمیندار، مالدار کیا کہے گا، یہاں کا طاقتور ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ کہتا ہے نتائج سے بے پرواہ ہو جاتے، اس لیے کہ اس قرآن نے ان کو جرأت مند بنا دیا، ان کو غیرت مند بنا دیا، ان کو اللہ والا بنا دیا۔ اللہ کی مخلوق ایک ذرے کی طرح ان کے دل میں ہو گئی، بس ایک اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں آ گئی، تو ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والی عظیم کتاب کا نام کیا تھا؟ بولے بھائی کیا تھا؟ اب غور کیجئے، اب قرآن کریم کے خلاف جب انہوں نے بڑی ٹرائیاں ماری،
کوئی صورت نہ بنی. پارہ نمبر 24 میں، رکوع نمبر 19 میں، رکوع نمبر 18 میں، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک منصوبے سے پردہ اٹھایا کہ مکہ کے سارے چودھری، مکہ کے قبائل کے سردار، مکہ کے وڈیرے، مکہ کے مالدار، مکہ کے مشرک، مکہ کے بدماش، مکہ کا طاغوت، یہ اکٹھا کہاں؟ مکہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں، جس کا نام دار الندوہ تھا، جہاں وہ بیٹھ کر اجتماعی معاملات طے کرتے تھے، جہاں وہ بیٹھ کے قوموں کے فیصلے کرتے تھے. اس وقت وہ سارے اکٹھے ہوئے، اور آج ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتا جا رہا ہے، لوگ ان کے افرادی قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ قرآن ہے. ہم نے قرآن کا راستہ روکنا ہے، اس لیے کہ 40 سال یہ شخص اس میں رہا، کوئی گروپنگ نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن غار میں کسی نے اس کو ایسی کتاب سنانا شروع کر دی کہ اب یہ آ کر لوگوں کو سناتا ہے اور یہ رکتا بھی نہیں ہے، اور لوگ سن کر دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ اگر تم ابھی بھی نہیں اٹھو تو تمہاری حکومتیں بھی زیر ہو جائیں گی. اگر ابھی نہیں اٹھو گے، شہروں کے شہر اس تعلیم کی لپیٹ میں چلے جائیں گے. اگر ابھی بھی نہیں اٹھو گے، قوموں میں شعور پیدا ہو جائے گا. اگر ابھی بھی نہیں اٹھو گے، یہ لوگ اپنی آزادی تم سے مانگیں گے. اگر ابھی بھی نہیں اٹھو گے تو پھر یاد رکھنا تمہارا مستقبل ڈوب جائے گا. اس لیے سارے اختلاف بلا کر سارے سرداری قبائل کے سردار یہ اس پارلیمنٹ ہاؤس مکہ کی کے بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے. انہوں نے کمروں کی کنڈیاں لگائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم قرآن کے خلاف کیا قانون پاس کرنے لگے ہیں اور کتنی شدت سے ہم نے اس پہ عمل کروانا ہے. لیکن مجھے بتائیں، بند کمروں کے اندر اور سینوں کے اندر چھپے ہوئے دلوں کے اندر جو راز موجود ہیں ان کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ نے اپنے نبی پہ وحی اتاری. نبی ان کے گندے عزائم میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کافروں کو اپنا خیرخواہ کبھی نہ سمجھنا. آج بھی سویڈن میں اس نے قرآن جلایا، اس سے پہلے بھی سویڈن میں کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں میں کبھی وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، کبھی آل بیت کو بکواس کرتے ہیں، کبھی وہ نبی کے کارٹون بناتے ہیں، کبھی قرآن کریم کو جلاتے ہیں. اس لیے کہ ان کو اول دن سے یہ پریشانی ہے کہ جب سے یہ کتاب دنیا میں اور یہ صاحب قرآن اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے کہ دن بدن مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ملکوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے، چونکہ ہم دنیا میں اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں. یہ کون ہے جو لوگوں کے اندر ایک نئی چیز پیدا کر کے چلے گئے؟ اس لیے اول دن سے یہودی میرے پیغمبر کا مخالف ہے، مشرک میرے رسول کا مخالف ہے، کرسچن میرے رسول کا مخالف ہے، ملحد اور دیریا پیغمبر کے مخالف ہے. جبھی تو تلواریں اٹھاتے تھے پیغمبر کو قتل کرنے، صحابہ کو مارنے کے لیے. ان کا جرم کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن، یہ پیغام، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ نے تو اس کتاب کو پھیلانے کے لیے زمینیں بھی ان کو دے دی ہیں. مکہ پہ انہوں نے قبضہ کیا، غاصبانہ اور ظالمانہ صحابہ کے مکان چھین لیے، جائیدادیں چھین لی، ان کے کاروباروں کو چھین لیا، اور یہ بیچارے ان خالی کپڑوں میں نکل کر ایمان بچا کر مدینہ چلے گئے. اس سے بڑے مظلوم لوگ کون ہوں گے دنیا میں؟ اور وہ سارے ایسے قابل کہ پھر 1000 جنگجو آتا اصل کہ ہم مدینہ کی سرزمین پہ بھی ان کو نہیں رہنے دیں گے، ہم ان کو قتل کریں گے. میں پوچھتا ہوں جرم کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں. اس کتاب کا عمل چھوڑ اور اس کو پڑھنا چھوڑ دیں، ہمارا ان سے جھگڑا کوئی نہیں ہوگا. لیکن ایک کتاب قرآن ہے جس کو رب نے اتارا ہے لوگوں کے دلوں کی روشنی کے لیے، کہ یہ کتاب دلوں کو روشن کرے گی، تمہاری آنکھوں کو صراط مستقیم دکھائے گی، تمہاری نسلوں کو آزادی عطا کرے گی، تمہارے اندر غیرت پیدا کرے گی، تمہارے اندر حیا پیدا کرے گی، تمہارے وجود میں جھوٹ کو نکال کر سچ کو پیدا کرے گی، تمہاری زندگی میں اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرے گی. بس اس کتاب کا تو یہی مسئلہ ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے
کہ ایک اللہ کی عبادت ہو اور ہم سارے زیرو ہو جائیں. آخر ہم بھی تو اس دنیا میں رہتے ہیں, ہمارا بھی تو کوئی نام ہے, ہمیں بھی تو لوگ کچھ چاہیں, ہماری انانیت کی جنگ ہے. توجہ کیجئے گا, عرض کیا کرنا چاہتا ہوں, آخر انہوں نے میٹنگ کیا کی ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, اللہ کہتا ہے کافروں نے یہ بات طے کی تھی وہاں بیٹھ کر کہ اس قرآن کو تم سنو نہیں. جب بھی قرآن کوئی پڑھے تم نے سننا نہیں ہے, اس لیے کہ سنو گے تو تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, سنو گے تو رہ نہیں سکتے, آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, سنو گے دل دہل جائیں گے, سنو گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس کتاب نے تو ہم سے عمر بن خطاب جیسا نوجوان چھین لیا ہے, اس کتاب نے تو ہم سے طفیل بن عمر دوسی چھین لیا ہے, اس کتاب نے تو ہم سے بڑے بڑے نوجوان چھین لیے ہیں. جو بھی سننے کے لیے بیٹھا پھر وہ واپس کبھی نہیں آیا ہے. اس لیے اب نیا قانون یہ ہے کہ آئندہ قرآن کو سننا ہی نہیں. یہ مکہ کے تمام سرداروں نے فیصلہ کیا ہے, تو وہ سارے ایک ہی کتاب سے ڈرتے تھے. وہ کون سی کتاب ہے؟ اس کو نہیں سننا. باقی گانے سنو, گالیاں سنو, شعر سنو, ڈرامے دیکھو, بے حیائی دیکھو, فلمیں دیکھو, جھوٹ سنو, بکواس سنو, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن تم نے اس قرآن کو نہیں سننا. یہ ہمارا طے شدہ فیصلہ ہے کہ نہ کوئی بچہ سنے, نہ کوئی عورت, نہ کوئی بوڑھا, نہ کوئی جوان, نہ کوئی مکہ کا رہنے والا, نہ کوئی باہر سے آنے والا. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے, ارے تم نہیں سنو گے تو وہ شخص باز تو نہیں آئے گا, وہ تو استقامت کا پہاڑ ہے, وہ تو سنائے گا. تم نے تو ٹرائیاں ماری ہیں, وہ ڈرا نہیں ہے, وہ تو ہر وقت پڑھتا ہے, اس کی زبان سے یہ چلتا ہے اور جمگٹا آتا ہے. تو جو لوگ باہر سے آتے ہیں, یہ تو مکہ ہے, حج کے لیے دنیا آتی ہے, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, پھر مکہ کی تجارتی منڈی ہے, یہ آئے دن قافلے آتے ہیں یمن سے اور شام سے, مدینہ اور دیگر ملکوں سے, اور پھر یہ شخص ان کو ملے گا اور ان کو سنائے گا, تو وہ تو سنیں گے اور پھر وہ مسلمان ہوں گے. اس طرح پورے عرب میں قرآن والے پیدا ہوں گے, ان کے نظریے پہ کھڑے ہونے والے, اور ایک وقت آئے گا اتنے زیادہ مسلمان پورے عرب میں ہوں گے کہ یہ مکہ پہ حملہ کر کے مکہ لے جائیں گے. تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اس لیے انہوں نے اس کی فکر کرتے ہوئے اب اگلا قانون پاس کیا. پہلا تو یہ کہ کوئی مکہ کا قرآن کو سنے گا نہیں, یہ ہمارا فیصلہ ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سنے. اور اب اگلا قانون کیا ہے؟ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اگر وہ شخص پڑھے اور وہ پڑھے گا, وہ باز نہیں آئے گا, وہ بہت دلیر آدمی ہے, وہ موت سے نہیں ڈرتا, اس لیے وہ پڑھے, اور جب وہ پڑھے کہیں بھی کھڑے ہو کے سننے والے باہر سے آئے ہوں, یا منڈی کے لوگ ہوں, یا مارکیٹ اور بازار کے لوگ ہوں, یا کسی بھی مقام رستے میں چلنے والے ملیں, اور یہ ان کو سنا رہا ہو, تو وہاں تم نے کیا کرنا ہے؟ نگرانی رکھنی ہے. اپنے نوجوان اوباش قسم کے مستنڈے, ان کی ڈیوٹی لگاؤ, 24 گھنٹے نظر رکھیں, جہاں بھی یہ شخص کھڑے ہو کے سنائے اتنا شور, اتنا زور سے بولیں کہ قرآن کی تلاوت سمجھ ہی کوئی نہ آئے. اس طرح تم کامیاب تب ہوگے, اندر بھی اور باہر بھی. اور اگر وہ سن گئے اور اس کو انہوں نے غور کیا, تو پھر تمہارا عقیدہ فارغ ہے, پھر بس قرآن کا راج ہے اور صاحب قرآن کا راج ہے. اللہ کہتا ہے اتنے ڈر گئے تھے سردار, اتنے ڈر گئے تھے یہ بادشاہ, اتنے ڈر گئے تھے یہ قبائل, اتنے ڈر گئے تھے یہ سرمایہ دار کہ اس قرآن سے کہ سننا بھی نہیں اور ہم نے سننے دینا بھی نہیں ہے. یہ ہمارا طے شدہ منصوبہ ہے. اس کے لیے طاقت لگے, پیسہ لگے, نوجوان لگیں, زندگی لگیں, ہم ہر کام کر جائیں گے, لیکن ہم نے قرآن کو سننے بھی نہیں دینا, ہم نے قرآن کو سننا بھی نہیں ہے. اب آئیے پارہ 9 میں اللہ کیا کہتا ہے سورہ آراف کے آخر میں, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, کہ کافر کہتا ہے کہ قرآن سنوں گا, سننے دوں گا بھی نہیں, اور میں کہتا ہوں کہ جب بھی قرآن پڑھے تو تم صرف سنو نہیں, بڑے دھیان سے سنو. استمعوا صرف سماع نہیں ہے, استماع ہے, جس کا مطلب ہے بڑے دھیان سے سننا ہے. تو فرمایا جب بھی قرآن پڑھا جائے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں فاستمعوا لَهُ, بڑے دھیان سے اس کو سنو. وَأَنصِتُوا, وہ کہتے ہیں پڑھا جائے تو شور, میں کہتا ہوں تم نے خاموش ہے, اس دوران بات نہیں کرنی ہے, بڑے ادب, تاکہ قرآن دھیان سے سنا جائے
اور دلوں میں چلا جائے تو یا اللہ، کافر کہتے ہیں سنوں گا بھی نہیں، سننے دوں گا بھی نہیں، اللہ کہتا ہے میرا آرڈر کہ تم سنو اور دھیان سے اور شور خاموش کر سننا ہے، لعلکم ترحمون، اور جب تم اس کو ادب سے سنو گے تمہارے اوپر رحمت کی بارش برسانا مجھ خدا کا کام ہوگا۔